کہ خدا کے وجود کے ثبوت میں کیا عقل کافی ہے؟ یعنی کیا عقل سے خدا کی وجود کو جانا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ کینٹورین سیٹ تھیوری میں یا جو ماڈرن میتھمیٹکس ہے اس میں انفینٹ ریگریشن کوئی پرابلم نہیں ہے، یا ریڈیو ایکٹیو ڈیکے سے ریڈیو ایکٹیو ڈیکے بھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیکلز کریٹ ہوتے ہیں آؤٹ آف نتھنگ۔ اور سائنس کا ایک آنےسٹ جواب بھی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں کوندا ہوا ایک سوال انسان کو عمر بھر پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ سوال ہے موت۔ از ڈیتھ دا الٹیمیٹ اینڈ، یا مرنے کے بعد بھی زندگی؟ اگر مرنے کے بعد زندگی جیسے آرگنائزڈ ریلیجنز کا دعویٰ ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہے، اگر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے۔ تو پورا تصور جو ہے یہ موت کے ارد گرد گھومتا ہے، اور یہ سوال خدا کے وجود کے بارے میں جو اکثر فلسفرز یا سائنٹسٹس کے ذہنوں میں اٹھا ہے، اس کا کوئی ٹھوس جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ سائنس اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ خدا کے ہونے کے بارے میں یا خدا کے نہ ہونے کے بارے میں، نہ ہی فلسفیانہ یا لاجک یا منطق کے ذریعے کچھ آرگومنٹ جو ہم کو کبھی کبھی کنونس کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آرگومنٹ کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ اس سوال کو تھوڑا کرے دے اور جانے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جاننے کے لیے کیا ہمارے پاس عقل، علم اور لاجک ہی کافی ہے، یا اس سے پرے بھی کوئی چیز ہے جس سے ہم ابھی واقف نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے بات کی پروفیسر نذیر احمد زرگر صاحب سے، جو اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتا ہے سینٹرل یونیورسٹی کشمیر، جو ابھی گاندربل میں ان کا جو کیمپس ہے۔ انہوں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے، گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں، ایم فل، اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں کیا۔ انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سے ٹرانسلیشنز بھی انہوں نے کیے ہیں، اور ان کی کچھ خاص کتابیں جو ہے وہ ہے ویسٹرن میڈیا اٹس امپیکٹ آن سوسائٹی، از مین بورن سنر، یہ اردو میں ان کی کتاب ہے، میریجز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا اورینٹلسٹ پروپیگنڈا، اسلامک دعویٰ ان دا کنٹمپورری پرسپیکٹو۔ اس کے علاوہ بھی ان کی ایک کتاب آنے والی ہے مارکیٹ میں، ایک دو دنوں میں ہی آئے گی۔ ان کے کافی ریسرچ پیپر بھی پبلش ہوئے ہیں، پیس ان اسلام، گلوبلائزیشن اینڈ کنٹمپورری سوسائٹی، کنسپٹ آف جسٹس ان اسلام with special reference to the شریعہ لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حال ہی میں کچھ ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرسٹ سا ڈیولپ ہو گیا تھا لوگوں میں ایک پرانے سوال سے۔ پرانا میں اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ ایرسٹوٹل کا کنسپٹ تھا، اس کے بعد ٹامس ایکوائنس نے بھی اس بارے میں کافی باتیں کی تھی، کچھ آرگومنٹس دیے تھے ان فیور آف گاڈ، میری مراد ہے کیا خدا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں کافی فلسافیکل ایویڈنسز بھی دی جاتی ہے، اور فزکس کا ایک مشہور پرنسپل ہے جس کو ہم اینتھروپک پرنسپل کہتے ہیں، اس سے بھی کچھ لوگ خدا کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن خدا پر بات کرنے سے پہلے ہم تصور خدا پر بات کرنا زیادہ ضروری سمجھیں گے، کیونکہ خدا ہم نے یہاں پر دو صورتوں میں ہمارے پاس آتا ہے۔ ایک تو وہ خدا جس کو ہم ایک ایبسنٹ واچ میکر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے کائنات بنائی پھر چھوڑ دی، کچھ لاز ڈیوائز کیے، پھر دیکھا کہ یہ کائنات انہی قانونوں کو فالو کرتی ہے۔ دوسرا کنسپٹ ہے جو خاص کر آرگنائزڈ ریلیجس پیپل مانتے ہیں، آرگنائزڈ ریلیجنز کی دین ہے، وہ ہے پرسنل گاڈ کا کنسپٹ، کہ خدا ہماری دعا سنتا ہے، خدا ہم کو دیکھتا ہے، خدا نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے گناہ اور ثوابوں پر نظر رکھتے ہیں، ایک ڈائری مینٹین کرتے ہیں۔ اس پرسنل گاڈ سے لوگوں کو کافی اعتراضات ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا تعارف میں نے اس ویڈیو کے ابتدائی حصے میں ہی دیا ہے، تو ہم سیدھے ڈاکٹر صاحب سے اس بات پر گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے اگر ہم دیکھیں گے جو تھیسٹس ہے، جو خدا کو مانتے ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ ہر ایک چیز کسی دوسری چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایگزامپل کے طور پر میں ایک بریف ہسٹری آف ٹائم جو اسٹیفن ہاکنز کی ایک مشہور کتاب ہے، ابتدائی صفحے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک فلسفر یا میتھمیٹیشین لیکچر دے رہے تھے یونیورس کے بارے میں، پھر وہ لکھتے ہیں موسٹ پروبلی وہ شاید برٹن رسل تھے، جب انہوں نے اس کائنات کے بارے میں بتایا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، تو ایک لیڈی کھڑی ہو گئی اور اس کہنے لگی کہ واٹ ایور یو آر ٹیلنگ از آل ربش بیکاز دا ہول یونیورس از اسٹینڈنگ آن دا بیک آف اے جوائنٹ ٹرٹل۔ تو پھر برٹن رسل نے کہا تھا کہ ینگ لیڈی ٹیل می کہ وہ ٹرٹل کس پر کھڑا ہے، تو انہوں نے کہا تھا دوسرے ٹرٹل پہ، سو دیئر آر آل دا ٹرٹل آل دا وے ڈاؤن۔ تو کہیں پر تو یہ کڑی رک سکتی ہے، تو کیا ہے
کنٹنجنسی پرنسپل، ہم انفینٹ ریگریشن کے بارے میں بھی بات کریں گے، جبکہ تھیسٹس کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے اس کا ایک بروٹ فیکٹ ہے، یہ کسی بھی کاز کے بغیر بھی وجود میں آ سکتی ہے، اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کچھ مقدمات ہیں اس پوری بحث میں، یعنی جن کو ہم کہیں گے ابتدائی باتیں، جن کا جاننا بہت ضروری۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے وجود کے ثبوت میں کیا عقل کافی ہے؟ یعنی کیا عقل سے خدا کی وجود کو جانا جا سکتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جہاں تک ہم مذہبیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل کو مذہبی کتابوں میں خدا کے ماننے کی جو دعوت دی گئی ہے اس میں عقل کو اپیل کیا گیا ہے۔ عقلی جو استدلالات ہیں، جو کنکلوژنز ہیں، جو انفرنسز ہیں، اس میں عقل کو اپیل کیا گیا ہے کہ تم عقل سے کام لو تو تمہیں خدا کے وجود کے آثار اور ثبوت اور دلائل ملیں گے۔ اچھا، کسی چیز کی دلیل کا ہونا ایک چیز ہے اور کسی چیز کا ثبوت کا ہونا دوسری چیز ہے۔ کسی چیز کے ثبوت کا ہونا یا ثبوت پیش کرنا ایک چیز ہے، ثابت کرنا کسی چیز کو، اور کسی چیز، کوئی چیز موجود ہے اس کی دلیل کا دینا، ثابت کرنا کسی چیز کو، اس کے وجود کو دکھانا، اور دلیل دینا کسی چیز کی اس کا وجود نہ دکھائی دے لیکن اس کے بارے میں ایسی شواہد ملے کہ آدمی اس کے ہونے کا اقرار کرے۔ تو خدا کے بارے میں عقل سے ثبوت دینا یہ پراپر لینگویج نہیں ہے۔ اچھا، عقل سے دلائل پیش کرنا یہ پراپر لینگویج ہے۔ تو جب ہم مذہبی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً جیسے میں اسلامک اسٹڈیز کے طالب علم کی حیثیت سے، ویسے میں نے جتنے بھی بڑے عالمی مذاہب ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کیا، کنٹمپوریری ریلیجنز کا، تو ورلڈز میجر ریلیجنز کا، تو قرآن مجید کو ایز اے بلیور گہرائی سے دیکھا ہے۔ وہاں بھی آدمی کی عقل کو اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے بارے میں براہین اور دلائل پیش کرنے میں آدمی کو کائنات اور کائنات کا وجود اور اس کا قائم رہنا، باقی رہنا، یہ دلائل پیش کیے۔ یہ جو خود دنیا بنی ہے جس کو آج ہم فزکس کی ٹرمینالوجی میں گرینڈ ڈیزائن اس کو بولتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف عقل کو اشارہ دیا گیا ہے کہ ذرا کائنات کو دیکھو، اس طرح کی کائنات جو بہت منظم ہے، محکم ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ عقل کل جس کو ہم بولتے ہیں، ایبسلیوٹ انٹیلیکٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈھونڈنے کے لیے عقل کو اپیل کیا گیا، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا کہ کیا عقل ثابت کر سکتی ہے، دلیل تو دے سکتی ہے، دکھا سکتی ہے خدا کو؟ یہ ہم خود بھی جانتے ہیں۔ اے مینڈر ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انسان کی جو ہے سینس پرسپشنز اس کے 5 ہیں، لیکن جب ان سینسز سے آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے، ڈیسیجن میکنگ ان سینسز میں نہیں ہے، بالکل ان میں جسٹ پرسپشن پرسیو کرتی ہیں۔ تو ڈیسیجن میکنگ اس کے ریزننگ میں، پاور آف ریزننگ میں۔ لیکن جب آدمی کوئی نشیلی چیز کنزیوم کرتا ہے تو سینسز انٹیکٹ رہتی ہیں لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینسز بھی لمیٹڈ ہیں، اور اب یہ سینسز جو کچھ بھی دیکھتی ہے اس کی میننگ یہ نہیں بتاتی، اس کی میننگ اس کی ریزننگ بتاتی ہے، لیکن ایک سٹیج پہ اس کی ریزننگ بھی سٹاپ ہو جاتی ہے، وہ ریزن آؤٹ نہیں کر پاتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفیوں میں، سائنسدانوں میں، یہاں مفکرین میں، یہاں تک کہ شاعروں کا کسی بھی ریئلٹی کو پوئٹک انداز میں ایکسپریس کرنے میں کتنا ڈفرنس ہے۔ بالکل، سب لوگوں میں ریزن سب کے پاس ہے، لیکن وہ اس ریزن سے ہر ایک آدمی ایک ہی نتیجے پر پہنچ نہیں پاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریزن آلسو از لمیٹڈ۔ تو اس پر جو تھیسٹس کا آرگومنٹ بنتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی، الٹیمیٹ ریئلٹی کو جاننے کے لیے ہماری ریزننگ پاور جو ہے، جو پاور آف انٹیلیکٹ ہے، وہ بھی ایک جگہ رکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چونکہ جو ریئلٹی ہے دیٹس بیونڈ، دیٹس ود ان دس کاسمک فریم ورک، تو چونکہ وہ ریئلٹی بیانڈ ہے، اس لحاظ سے انسان ہمیشہ مجبور رہے گا کہ اس کے بارے میں انفارمیشن فرام بیانڈ دا کاسمک ریئلٹی یونیورس آنی چاہیے،
اسی لیے مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کی حتمی دلیل ریویلیشن ہے نہ کہ ریزن. بالکل صحیح آپ نے کہا. لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے جب سائنس یا فلسفہ اس چیز کو اظہار کرتا ہے, سائنس کا تو کام ہے امپیریکل ایویڈنس دینا, اور سائنس کبھی ایگزسٹنس یا ڈینائل آف گاڈ پہ بحث نہیں کرتا ہے, کیونکہ نہیں چاہیے. نہیں, سائنس کا ایک طرح سے دیکھا جائے اگر یہ ڈومین نہیں ہے, پھر یہ کوشچن اریز ہوتا ہے کہ کیوں پھر سائنس ایز اے بگیسٹ تھریٹ یا ایز اے بگیسٹ چیلنج آج کل ریلیجن کے بارے میں کہا جاتا ہے لوگ کہ سائنس ایک بگیسٹ تھریٹ ہے. اس کا ریزن سمپل یہ ہے کہ سائنس کے کچھ اصول پرسنل گاڈ کو جب ہم انفر کرتے ہیں, سائنس کی کچھ ڈیریویٹیوز ہمارے کچھ بلیفز کے خلاف جاتا ہے, شاید اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے. تو ہمارا سب سے بڑا ابھی جو آپ کہہ رہے تھے ریزن یا لاجک کی بات جو آپ کہہ رہے تھے, یہ تو ہم نے سائنس, میٹافزکس یا فلسفی سے ڈیرائیو کیا ہے. لیکن تھیسٹس کا جو کہنا ہے کہ خدا کے ہونے کا سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ فرسٹ کاز ہونا بہت ہی ضروری ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے میں نے ابھی وہ ٹرٹلز کی ایگزامپل دی تھی, یہ چیز, یہ موبائل ہمارے سامنے, اس کو انجینئر نے بنایا, تو ایسے ایسے پیچھے جا کر ہم کہیں گے کہ ایکچولی کسی کے دماغ میں یہ ڈیزائن ہے, ہم نے ایک فرسٹ کاز پہ رکنا ہے. یہاں پر ایک بہت بنیادی بات ہے جو اکثر میں دیکھتا ہوں آج کل کی ڈیبیٹس میں, گفتگو میں, پوڈ کاسٹ میں سامنے نہیں آتی ہے. میں ایک بہت ہی ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہوں گا کہ میرا اس میں سوچنے کا ذرا انداز مختلف ہے. میرا اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہم جسے آپ انفینٹ ریگریس بولتے ہیں, ریگریشن بولتے ہیں, کہ پھر کہیں نہ کہیں جا کر کے رکنا ہے. کوئی کاز, الٹیمیٹ کاز آف کازز ہونا ہی چاہیے. بالکل. میرا اس میں یہ, چونکہ بہت دیر تک میں اس کی گہرائی میں سوچتا رہا, جتنا پڑھا سنا اس سے زیادہ گہرائی میں اتر کر ایک نیوٹرل آدمی کی حیثیت سے سوچتا رہا, میں اس نتیجے پر پہنچا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بعد میں بہت سارے لوگوں کی جو فکری اور علمی کاوشات ہیں ان کو بھی دیکھا, وہ میرے ساتھ بالکل کولیبریٹ کر رہے تھے, میل کھا رہی تھی. وہ یہ ہے کہ یہ جو الٹیمیٹ کاز آف کازز ہے, یہ اصل میں مذہب والوں کے سامنے خدا کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جانا چاہیے. یعنی ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ کیونکہ کسی الٹیمیٹ کاز کا ہونا بہت ضروری ہے. اصل میں یہ دلیل ہے ٹینجیبل ہونا کسی چیز کا سمجھ میں آنا, اور کسی بہت ساری سوالات کا اور بہت ساری الجھنوں کا جو ورکیبل آنسر ہو اس تک پہنچنا, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ انفینٹ ریگریس سے بچنے کے لیے کسی الٹیمیٹ کاز کو ہی مان کر چلتے ہیں تو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ وہ نہیں مانتے ہیں اور آپ آگے کا سلسلہ لامتناہی چلتا رہتا ہے تو آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب ملتا نہیں ہے. دیکھیں, سائنس میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو میتھڈالوجیکل ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی سائنس کا سولوشن, اگر کوئی ہائپوتھیسس بعد میں جب تھیوری بنتی ہے, بعد میں فیکٹ بنتا ہے, اگر وہ ورکیبل ہے, وہ ورک کرتا ہے, ہمارے کوسچنز کا جواب دیتا ہے, تو وہ ہائپوتھیسس بعد میں تھیوری اور بعد میں ایک فیکٹ اسٹیبلشڈ فیکٹ بن جاتا ہے. سائنس کا یہی طریقہ ہے. تو جب ہم مذہبیات میں داخل ہو جاتے ہیں تو کائنات کے موجودہ وجود کا جواب ہم جب سائنس کی طرف جاتے ہیں تو ملنا مشکل ہو جاتا ہے. جب اس طرف آتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس سے بچ کر کے الٹیمیٹ کاز کو ماننا ہے, تو اس سے آدمی کی بہت ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ وہاں پر ورک کرتا ہے یہ جواب. لیکن ہمارے ہاں ایمان کا اور خدا کے وجود کی حتمی دلیل یہ نہیں. حتمی دلیل جیسے کہ میں نے کہا, میں الٹیمیٹلی کہوں گا, چاہے ایسے لوگ یہ کہیں کہ شاید یہ سوالوں سے بھاگنا ہوا, اس کا بھی جواب اگر مجھے موقع ملا میں دوں گا. وہ سوالوں سے بھاگنا نہیں ہوتا ہے, الٹیمیٹ دلیل ہے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایکچولی اسی پر آنا چاہتا ہوں. اگر ہم کہیں پر یہ کہیں گے کہ ایک جگہ ہمیں رکنا ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے جس کو ہم خدا مانتے, اسی نے اس چیز کو پیدا کیا ہے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس میں پارٹیکل جو ہے پتہ نہیں کہاں سے پاپ اپ ہو جاتے ہیں, پارٹیکل کریٹ آؤٹ آف نتھنگ. اینڈ سیکنڈلی اگر ہم ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کی بات کریں گے تو ایک یورینیم ایٹم کب ڈیکے ہوگا ہمیں نہیں پتا, اور وہاں پر اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. تو کچھ ایسے بھی آرگومنٹس ہیں جو اس انفینٹ ریگریشن کے خلاف جاتے ہیں, جیسے برٹن رسل کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ ہر کسی انسان کی ماں ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہیومن ریس ایز اے ہول شوڈ ہیو اے مدر, یا دوسرے بھی کچھ ایسے آرگومنٹس ہیں. آج ہم بات کریں گے کینٹورین سیٹ تھیوری اور ماڈرن میتھمیٹکس کی, جہاں پر انفینٹ
کا کنسپٹ تو اب لاجیکل بنتا ہے. میتھمیٹکس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انفٹ ریگریشن کا کاز ہے اس کو لے کر میتھمیٹکس میں ہاں بالکل انفٹ کی آپ بات کریں اس کو لے کر کوئی پرابلم نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ جب آپ کوئی دلیل دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس دلیل کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے. تو ہم واپس اسکوائر ون پر آ جاتے ہیں پھر خدا کو کیسے تلاش کریں. اب جب آپ نے ایک اچھا جواب دیا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ کیا چیز تھی جو انہوں نے کہا کہ خدا ہے, ان کو جان کے دشمن بن گئے, انہوں نے اپنی ساری دولت لوگوں, اصل میں ہے یہ کریکٹر ایک نشانی کہتا ہے کہ آپ نے پیغمبر کی ذات آپ کے سامنے ہے, اس پر آپ تھوڑا سا اس کو ایلابریٹ کیجئے اس کنسپٹ, کیونکہ اصل میں دیکھا جائے تو یہی ایک سب سے بڑا آرگومنٹ ہے جو سائنس, میٹافزکس اور فلسفی کو چیر کر آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے اندر ایک ایمان پیدا کرتا ہے. مجھے سوالوں سے آپ کا وسیع مطالعہ معلوم ہوتا ہے, چونکہ وسیع آپ کا مطالعہ ہے اور سوالات آپ کے دماغ میں ایک طوفان کی طرح لہروں سے آتے ہیں, اس لیے آپ نے بہت سارے سوالوں کو جمع کیا اس وقت اس سوال میں کئی سوالات ہیں, لیکن میں ذرا ترتیب کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا اور وقت کو بھی نظر میں رکھوں گا. ابھی حال ہی میں میری کتاب ایک تیار ہو گئی اسی پر کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتبار اور ایمان ہے اس کے پیچھے ریشنل آرگومنٹس کیا ہے. جب آپ وہاں پہنچ گئے اب ریشنلٹی کی کیا ضرورت ہے, آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں بالکل, تو خیر وہ آنے والی ہے کتاب انشاءاللہ کل پرسوں آئے گی وہ. اس کے ساتھ ایک جو آپ نے فرمایا کہ ہر آرگومنٹ کے پیچھے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے تو ہم نے رکنا کہیں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان ڈیبیٹس میں ہار جیت کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس طرح کے ایک بہت بڑے متکلم گزرے ہیں. یہ اصل میں اسکالسٹکس کے جو ہمارے اسکالرز ہوتے ہیں, متکلمین, علم الکلام کے ماہرین, یہ موضوع ان کا ہے. تو انہوں نے اصل میں تھیولوجی کو اور بلیف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس طرح کے آرگومنٹس کا جواب دیا. بالکل. تو ریشنل گراؤنڈز پہ تو امام رازی, فخر الدین رازی بہت بڑے گزرے ہیں, تفسیر کبیر جن کا ہے. علامہ اقبال نے ان جیسے آرگومنٹس میں جب آدمی کے ہاں پیچیدہ سوالات ابھرتے ہیں, ایمان والے کے بھی, جن کو آج کل ہم وساوس بھی بولتے ہیں, سوالات بھی بولتے ہیں, اور ایک آدمی میں کیننس ہوتی ہے جاننے کی, وہ پیدا ہوتی ہے ہر ایک میں. تو امام رازی نے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں, تو لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ شیطان نے مجھ سے 100 سوالات پوچھے کہ خدا نہیں ہے, میں نے ہر سوال, ہر آرگومنٹ کا جواب دیا خدا ہے. اچھا, میں آپ کو دلچسپی کی بات یہ ہے کہ میں نے ان 100 سوالوں کو بھی پڑھا ہے, 100 جوابوں کو بھی پڑھا ہے. تو لیکن جب وہ 100 جواب دے کر کے سونے لگے تو 101واں سوال ذہن میں ابھرا, ایسا ہوگا. تو کہتے ہیں وہ بہت روتے ہوئے سو گئے. تو خواب میں انہوں نے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کو دیکھا. انہوں نے خواب میں کہا, رازی, شیطان کے آرگومنٹ کا جواب نہیں دینا ہوتا ہے, کہتا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انکنڈیشنلی مان لیا ہے. تو ان کا سینہ بالکل روشن ہو گیا. ایک دفعہ رازی جا رہے تھے راستے سے, میں جواب پر آؤں گا, راستے سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا ارے ہٹو بھاگو, ایک بہت بڑا عالم آ رہا ہے, راضی ہے. تو ایک بڑھیا نے پوچھا کون راضی ہے, کہا تم نہیں جانتی, عام لوگ تو جانتے نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ فخر الدین رازی ہے جس نے خدا کے ہونے کے 100 ثبوت دیے, دلائل دیے. تو بڑھیا نے کہا 100 شک تھے, 100 دلائل دیے. تو کیا اس کو 100 شک تھے؟ ہمیں شک ہے, اس کو 100 شک تھے, 100 جواب دیے, ہمیں تو کوئی شک ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا شک تھا, انہوں نے شکوک کا جواب دے دیا. تو یہ جو یہاں جو آپ نے بات کی پہلی, جب مجھے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے پہلی بات یہ کی کہ رسل کا بتایا, برٹن رسل کا آپ نے بتایا کہ ان ساری جو کائنات بنی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا کاز ضرور ہونا چاہیے, تبھی تو کائنات وجود میں, ورنہ انفینٹ ریگریشن کا مسئلہ پیش آئے گا. اس میں سب سے برٹن رسل اس کے خلاف بول رہے تھے انفینٹ ریگریشن کے. ہاں, وہ یہ کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ یہاں اس کائنات میں سوال کیا تھا, میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو رسل سے پہلے ایک سوال پوچھا, برٹن رسل سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ہر ایک یہ جو کوشچن ہے اس کا ہر ایک آرگومنٹ کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے پیغمبر کی قسم کی بات کی تو وہاں پر ہم کو کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دینے کی ضرورت نہیں. میں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم انفینٹ ریگریشن پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرسٹ کاز ہے, لیکن آج کل
وہاں پر ایک ہی آرگومنٹ رہتا ہے کہ ہم کیوں مانے پیغمبر, ہاں ہم کیوں مانے پیغمبر اس کا جواب وہاں تک. ہاں, اور دوسری بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ کینٹورین سیٹ تھیوری میں یا جو ماڈرن میتھمیٹکس ہے اس میں انفینٹ ریگریشن کوئی پرابلم نہیں ہے, یا ریڈیو ایکٹیو ڈیکے سے ریڈیو ایکٹیو ڈیکے بھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیکلز کریٹ ہوتے ہیں آؤٹ آف نتھنگ. اور سائنس کا ایک آنےسٹ جواب بھی جو مجھے کافی اپیل کرتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ واٹ از بفور بگ بینگ, تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, مگر جب آپ کہتے ہو کہ اس کو خدا نے بنایا تو ہمارا وہاں اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ایک دم سے ساری تحقیق کو روک کر خدا کا تصور لاتے ہو, اس کا مطلب ہے ہم نے آگے پھر سوچنا ہی نہیں. آنےسٹلی وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, اس کے آگے کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے. اب وقت کے ساتھ تحقیقیں بڑھ رہی ہے, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ملٹی ورسز کی بات ہو رہی ہے, ایک ہی یونیورس نہیں ہے, کتنے سیکنڈز میں کتنی نئی نئی یونیورسز کوسمولوجی میں فارم ہوتی ہے, بن جاتی ہے, کتنی ختم بھی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹائم کا ایبسلیوٹ ہونا, بگ بینگ سے پہلے ٹائم تھا ہی نہیں. تو یہ سوال خود ایک فیلسفائی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ٹائم کو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, ٹائم کو ہم نے پھر ریڈیفائن کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. میں پہلے وہی ریڈیو ایکٹیویٹی سے شروع کروں گا. بالکل, بہت سارے سوالات آئے آڈینس کو, ذرا یہ دیکھیے اس میں جو آرگیومنٹ ہے تھیسٹس کے اگینسٹ میں, وہ یہ ہے کہ آپ کائنات میں جو ہے ایک پریڈکٹ کرتے ہیں. جب پریڈکٹ بنتی ہے, پریڈکشن بنتی ہے کسی چیز کی, وہ پریڈکٹیبل بنتی ہے, بالکل, تبھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی ایفیکٹ کا کاز ہوگا, پھر وہ بھی ایک ایفیکٹ ہوگا, اس کا کوئی کاز ہوگا, تو ہم پہنچ جائیں گے الٹیمیٹ کاز پر. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ ہی تو سارا کا سارا ٹاپ سیٹر بھی ہو جاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے میں تو آدمی پریڈکٹ بھی اس کا کوئی کاز ہی نہیں نظر, اور پتہ نہیں کس سیکنڈ ڈیکے ہو جائے. اس کا جواب جو تھیسٹس کی طرف سے ہوتا ہے, یا جیسے ہم نے سمجھا ہے, وہ یہ کہ جو ریڈیو ایکٹیو ڈیکے ہوتا ہے وہ اصل میں ایک سٹرکچر کے ودن ہوتا ہے. وہ ایٹم بھی ایک سٹرکچر ہے نا, اور ابھی تک ہم جب پڑھتے ہیں فزکس میں تو کہا جاتا ہے کہ اصل میں نیوکلس کی ویکنس بھی اس کا ایک ذمہ دار بن جاتی ہے, لیکن آپ پریڈکٹ نہیں کرتے تھے کب یہ ختم ہو جائے گا یہ پارٹیکل اور کب نہیں ہوگا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح سے جیسے اچانک پاپ اپ ہوا اور اچانک ختم ہوا, وائی شوڈنٹ وی infer from this that same thing may have happened to this existence, the whole existence also. لیکن اس میں یہ جواب ہے کہ دیکھیے سوال یہ نہیں ہے, اصل میں سوال یہ ہے کہ why this existence is there. اس کی ایک مثال اور بھی دے دی ہے تھیسٹس نے کہ آپ جب ڈائس کو پھینکتے ہو نا, وہ رینڈم ہوتا ہے, بالکل 1 2 3 اب اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا, پروبیبلسٹک ہے, اس کا پروبیبلسٹک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اسٹرکچر میں گیون ہے نا, ٹیبل ہے نا, ڈائس ہے نا, ایک ٹائم اور اسپیس ڈائمنشن میں آپ ہے نا جو ایکٹ کرتا ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ایسے ہی ہے, اس کا کوئی ریزن, ایک کاز ہوتا ہے مگر اس کاز تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ اب جیسی بھی کائنات ہے, آپ نے اس کو پریڈکٹ نہیں کیا, اس کا الٹیمیٹ کاز آپ ضروری نہیں ہے ماننے کے لیے, کیونکہ وہاں بھی آپ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں. لیکن سوال یہاں بچتا دوسرا ہے, یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پھر جب یہ سب بائی چانس ہے, then it could be otherwise also, ہے نا, تو ہم یہی کائنات کیوں دیکھتے ہیں جس میں اتنا یہ سب نہیں. جو آپ نے پارٹیکلز کی بات کی, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹلی ڈٹرمنسٹک انداز میں بیہیو نہیں کرتا ہے, یہ ایک ایٹم کی بات نہیں ہے, یہ کوانٹم میکینکس پورا ایک کائنات کس طرح ہوتا, کائنات کا چلنا کس طرح, جیسے سٹارز کیسے کریٹ ہوتے, سٹارز ڈکے کیسے ہوتے, ایٹامک یا مالیکولر لیول پر نیچر بیہیو کیسے کرتا ہے, وہاں پر بالکل اسی پروبیبلسٹک انداز میں بیہیو کرتا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس وجود کے اندر ہی ہے, باہر نہیں ہے, لیکن اسی اندر سے تو سارا وجود بنا ہے, انہی ایٹمز کے ملنے سے ساری اسٹار, ساری کائنات بن گئی ہے. تو وہاں پر یہ جو ہمارا جو ڈٹرمنسٹک اپروچ ہے وہ تھوڑا سا شیکل ہو جاتا ہے سائنٹیفک آرگومنٹس. میں اس کے ساتھ میں ایک ہی سوال کا ایک اور جواب دوں گا. ہم دراصل شاید بات کر رہے ہیں کہ ایک آرگومنٹ ادھر سے ہے, اس آرگومنٹ کو کس طرح سے ٹیکل کیا گیا ہے ابھی تک, اس کا بھی کاؤنٹر آرگومنٹ آ سکتا ہے. اس لیے میں نے سارے آرگومنٹس کی بات پہلے ہی بتا دی کہ آرگومنٹ چلتے رہیں گے. تو لیکن میں یہاں پر بات کروں گا. دیکھیے سوال ہے کہ وائی سم تھنگ ہیز کم انٹو ایگزسٹنس. یہی جو ایک سب سے بڑا سوال ہے جو ٹامس ایکوینس کا, وائی از دیئر سم تھنگ رادر دین نتھنگ, اس چیز کا جواب ابھی
تک جو ہے یہ اس نے دماغوں کو ہلا کے رکھا ہے. فلسفی ہو میٹافزکس یا ایون سائنس پڑھنے والے جب فلسفی اب سائنس پڑھتے ہیں تو بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو سائنس کی فلسفی سے خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارا یہ جو ہم آپس میں بات کریں, ہم نہ تو خدا کے ہونے کا یا نہ خدا کے نہ ہونے کی دلائل دیتے, لیکن ایک چیز جو میرے نزدیک کافی پازیٹیو ہے, مثبت ہے, وہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات, اگر ان کی ذات پر ہی غور کیا جائے تو میرے حساب سے پھر آگے دوسری بات ان چیزوں پر سائنٹسٹس کا اور فلاسفرس کا آپس میں تضاد, فلاسفرس کا بھی خود اپنی کمیونٹی میں تضاد, لیکن کاؤنٹلیس پیغمبرس کا آپس میں کوئی تضاد نہیں. دوسری بات, پیغمبرس کا دعویٰ کبھی بھی نہیں ہے کہ ہم نے سوچا, غور کیا اور خدا تک پہنچے. ان سب کا ایک دعویٰ کہ ہمیں فرام بیونڈ دس فزیکل ورلڈ اس کی انفارمیشن ہے, ہم تک پہنچے اور پھر ان کی زندگی ہے. بالکل شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی جو ہماری اس سیریز کا یہ ابتدائی نشست ہے, ہم آگے جا کر جب ڈاکٹر صاحب سے پھر ملیں گے ایک بڑے ہی وسیع موضوع پر ہم بات کریں گے, پرسنل گاڈ پر یا سپنوزا ٹائپ آف گاڈ پر. کیا خدا نے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا ہے یا خدا کی نظر ہم پر ہے؟ جاتے جاتے میں اسٹیفن ہاکنز کا ایک کوٹ کہتا جاؤں کہ اسٹیفن ہاکنز سے کہا گیا کہ آپ پرسنل گاڈ پر یقین کیوں نہیں رکھتے, تو اس نے کہا کہ کائنات میں اگر ارتھ ایک دم سے ہٹا دی جائے, اس کا نشان ہی ختم ہو جائے, تو کائنات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ایسے سوچے کہ آپ ایک سی بیچ پر کھڑے ہو جہاں کروڑوں کی تعداد میں ذرے ہیں, تو ایک ذرے کو اٹھانا اس سے پورے سمندر کے بیچ پہ جو گرینز آف سینڈ پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو خدا کو آپ پھر خالی اسی ارتھ پر کیوں فوکس کرتے ہو, جبکہ ارتھ کی ایگزسٹنس ایز کمپیئر ٹو ہول یونیورس از ویری 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 نیگلیجبل. ارتھ ہوگی بھی نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا خدا کا, لیکن دوسرے کہنے والے ہیں کہ ارتھ پر ہی زندگی ہے. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ڈسکس کیا. تو اگلی نشست میں پر ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی. شکریہ, بہت شکریہ.